الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یاد کرو وقت جب تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا، پھر تم نے اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیا، اور جو تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو نکالنے والے ہیں۔ بس ہم نے کہا کہ اس کو اس کے بعض حصے پر لگاؤ، اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ چل رہا ہے ناحق قتل ہونے کا، اسی مناسبت سے جو یہاں پر واقعہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ کل کچھ فوائد آئے تھے اس واقعے کے ضمن میں سیکھنے کے تعلق سے، جیسے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ بلا وجہ سوالات نہیں کرنا چاہیے، تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ نبی جب کوئی بات کہے تو بلا چوں و چرا اسے تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ، نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، نبی اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا، جو آپ کہتے تھے وہ اللہ کے چاہنے سے کہتے تھے، تو ہر نبی کا مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا کہ گائے ذبح کر لو، تو انہوں نے یوں سمجھ لیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ اسی سے پتہ چلا کہ نبی کی بات کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان فرما رہے قرآن کی آیت کے ضمن میں، مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی میں۔ مسئلہ یہ ہے، سورہ نور کی آیت ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ ملوث دیکھو زنا کے اندر تو اس پر 4 گواہ بنا لو۔ تو ایک آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اسے ناگوار گزرا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ ملوث دیکھے، پھر 4 لوگوں کو جا کر بلا کر لائے کہ دیکھو میری بیوی اس طریقے کی حرکت کر رہی، یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ غیرت مجھ میں، میں تم سے اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں اور تم ادھر سے اعتراض والے لہجے میں سوال کر رہے۔ چنانچہ مجلس ختم ہوئی، وہ آدمی جب اپنے گھر پہنچا تو دیکھا اس کی بیوی حقیقت میں دوسرے آدمی کے ساتھ ملوث تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نبیوں کی بات پر اشکال کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اس لیے نبی کی بات کو بلا چوں و چرا مان لینا چاہیے۔ جب نبی نے کہہ دیا، اگر نبی کی بات سچی، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ نبی کی بات ہے، تو پھر اب اس میں کیل کال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سمجھ میں آئے تو، نہ سمجھ میں آئے تو۔ نہ سمجھ میں آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت مردے کو لگاؤ، وہ بولے گا۔ حضور کے بھی معجزات ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہی آتے ہیں عاجز کر دینا۔ جس معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جو عام آدمی نہ کر پائے، عام آدمی کے بس کا کام نہ ہو، اور نبی کے ہاتھ پر وہ کام ہو جائے، خرق عادت کام نبی کر کے دکھا دے، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر پا رہا، نبی کر پا رہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہی کام ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت، اور یہی کام گندے آدمی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اس کو کرامت نہیں کہتے ہیں، اس کو جادو ٹونا کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر ایسے ولی بہت ملیں گے جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے،
اور ان کی کرامتوں کے لوگ گن گاتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں ولی ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہے حضرت، اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا ولی۔ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ پڑھے۔ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اس کے آگے کی بات، وہ ولی بن ہی نہیں سکتا جو تہجد نہ پڑھے۔ ولی بننے کے لیے تہجد پڑھنا لازمی ہے۔ جتنے دنیا میں ولی گزرے ہیں سارے کے ساروں کی زندگی میں تہجد لازمی تھی۔ تو ولی بننا دشوار نہیں ہے، تم بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں۔ تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، سحری میں اٹھتے ہیں، 5 منٹ کا وقت نکال کر 4 رکعت پڑھ لو، انشاءاللہ اسی سے اللہ بدل دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ یوں فرماتے تھے تم 5 نمازیں پڑھو، میں 6 پڑھوں گا۔ حضور تہجد ہمیشہ معمول کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو بہرحال ہم یہ بتلا رہے تھے معجزہ، معجزے کے معنی آتے ہیں عاجز کر دینا۔ تو ایسا کام جو دوسرا نہ کر سکے نبی کر کے دکھا دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ سائنسداں ہے نا، سائنسداں یہ یہیں آ کے پریشان ہو جاتے۔ جیسے انسان بعض مرتبہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جانور دیکھتے ہیں، گدھا دیکھ رہا ہے، بیل دیکھ رہا ہے، چرند پرند دیکھ رہے، اپن کچھ کر رہے تو وہ اپنے کو دیکھ رہے تعجب سے کہ یہ کیا کر رہے کر کے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیا کر رہا۔ ایسے ہی نبیوں کے جتنے معجزات ہیں وہ سائنسدانوں کے سمجھ میں نہیں آتے، وہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا، چاند کے ٹکڑے کیسے ہو سکتے، عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے تھک جاتے ہیں، کنکر کیسے بول سکتا ہے، گائے مردہ آدمی گوشت لگانے سے کیسے زندہ ہو سکتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں، آخر میں آ کر معجزے کا انکار کر دیتے۔ اور انہی سائنسدانوں کی بات میں آ کر بعض لوگ بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے سر سید احمد خان صاحب جو ہے، انہوں نے بہت سے معجزات کا انکار کر دیا، علی گڑھ والے موسیٰ علیہ السلام کے خاص طور سے معجزات کا انکار کر دیا کہ پتھر سے پانی نہیں نکلا، پانی پہلے سے نیچے تھا، اس لیے کہ معجزے کو اپنے عقل پر تولا۔ تو معجزہ کا معنی ہی ہے عاجز کرنا، تمہارے بس سے باہر ہے وہ، تو اس لیے تم تسلیم کر لو کہ یہ بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ عقل سے ماورا چیز ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے کر کر دکھایا، مان لو۔ یہاں پر بھی ایسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسا کر لو، چنانچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے جو بولا تھا وہ اللہ نے کر کے بھی دکھایا۔ گائے کو ذبح کیا اور مردے پر لگائے تو اس نے بول دیا۔ اس سے نبی کی نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ نبی کی نبوت کی دلیل ہونا چاہیے، نبی جو بولے وہ سچ ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولے ادھر سچ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بولے ادھر سچ ہو گیا۔ ابو جہل پوچھ رہا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دو، نبی نے کر کے دکھا دے، سچ ہو گیا۔ تو نبی کی نبوت کی دلیل بھی مل گئی اس میں۔ ایک اہم بات یہ بھی، تو تمام نبیوں کی نبوت کی دلیل بھی مل جاتی ہے اس سے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر سب سے اہم واقعہ اور سب سے اہم مضمون یہی ہے۔ ویسے سورہ بقرہ میں بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے، زندگی کا ہر جز سورہ بقرہ میں، معاملات، معاشرات، اخلاق، لین دین، سود، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ساری چیزیں اللہ نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بیان کر دیا سورہ بقرہ میں۔ لیکن اہم مضمون یہ ہے، اس لیے کہ اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں نبوت کا ثبوت بھی ہے۔ بہرحال تو ایک تو یہ بات ہوئی معجزے کی معلوم۔ دوسری بات، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں رہتا، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں رہتا۔ ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی، اس لیے کہ اللہ کا ایک نام ہے حکیم۔ اللہ کیا ہے؟ روزانہ پارے میں قریب آ رہا ہوں گا، اللہ کیا ہے؟ علیم حکیم، اللہ کی ذات حکیم ہے، حکمت والی ہے۔ تو اللہ کا کوئی کام دنیا کے اندر حکمت سے خالی نہیں۔ یہاں پر بھی جو ہوا نا کہ گائے کو ذبح کرو، وہ بھی گائے بھی پیلی ہونی چاہیے، بالکل ڈارک پیلی، ایک دم ڈارک یلو، سنہری گائے۔ تو اللہ کی اس میں بھی حکمت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک پرہیزگار آدمی تھا، اس کو سمجھو غور سے، اس لیے کہ
اس زمانے میں زندگی کا رخ ایسی طرف چل گیا ہے کہ لوگ غربت کو پسند نہیں کرتے. غربت کو لوگ مجبوری سمجھتے ہیں، پریشانی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے غربت میں جو خیر چھپا کر رکھا ہے وہ امیری اور مالداری میں نہیں رکھا. تو بہرحال ایک آدمی تھا غریب، کل ہم نے عرض کیا تھا، اس کی ایک بیوی اور ایک ہی بچہ تھا اس کے پاس میں، دولت کچھ نہیں تھی، پرہیزگار تھا. لیکن شرط یہ ہے، غریب آدمی اگر پرہیزگار بن جائے نا تو اس کی نسلیں آٹومیٹک مالدار بن جائیں گی. غریب آدمی اگر پرہیزگار متقی بن جائے تو اس کو کمانے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی اس کے بچوں کو مالدار یقینی طور پر بنا دے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، موسیٰ علیہ السلام والی واقعہ. جا رہے، دیوار گر رہی تھی، اس کو کھڑے کر دیے. خضر علیہ السلام نے پوچھا کیوں کیا؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ دونوں نیک تھے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، دیوار گر جائے گی، خزانہ سب کو دکھ جائے گا، چوری ہو جائے گا. دیوار میں اٹھا دیا، بچہ بڑا ہوگا، خود ہی دیوار گرے گی، خزانہ مل جائے گا، مالدار ہو گیا مالدار. بعد میں ہو کیا ہو گیا؟ خزانہ اس کا مل گیا. کیوں؟ اس کے خزانے کی اللہ نے غیب سے موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر سے حفاظت کروا دی. وجہ کیا بنی؟ والدین کا نیک ہونا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ساری دولت، بڑے مالدار تھے، بڑے ٹھاٹ باٹ والے تھے. واقعات ہم کو معلوم، عطر لگاتے تھے، جس گلی سے جاتے تھے تو گلی مہک جاتی تھی، کپڑا مہنگے سے مہنگا پہنتے تھے، امیر المؤمنین بنا دیے گئے. تو ساری مالداری کو پھینک دیا، پیوند والے کپڑے پہن رہے. عید کا دن آیا، بچوں کو کپڑے نہیں، لیکن حرام کی طرف بھی گئے نہیں. بیت المال کا خزانہ پورا ان کے ہاتھ میں، ایک چونی نہیں نکالی اس میں سے، اسی پرانے کپڑوں میں بچوں کی عید کر دی، حتیٰ کہ انتقال ہو گیا غربت میں. مورخین نے بعد میں لکھا عمر بن عبدالعزیز کے لڑکوں کے پاس جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا کچھ نہیں تھا، لیکن بعد میں دیکھا کہ دوسرے بادشاہ جو گزرے ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے کیا ہے؟ سارے کے سارے مالدار. تو والدین نیک ہوں گے تو یہ خیال دماغ سے نکال دو، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں والدین کما رہے، حرام بھی حلال بھی، کیوں کما رہے؟ بھی بچے بھوکے رہ جائیں گے. نہیں، خدا کی قسم اگر تم متقی اور پرہیزگار بن کر ایک دو دن بھوکے رہ بھی گئے تو اللہ تمہاری نسلوں کو، تمہاری اولادوں کو آٹومیٹک مالدار بنا دے گا. یہاں پر بھی ایک پرہیزگار آدمی اللہ سے دعا کر رہا کہ اللہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، یہ بچڑا ہے، صرف گائے کا بچہ ہی ہے، میں یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اس میں برکت ڈال دے. اس کا انتقال ہو گیا، اب بچہ اور ماں. اچھا وہ بچہ بھی تھا، سمجھدار تھا، فرما بردار تھا. بچہ فرما بردار تھا والدین کا اور سمجھدار تھا. فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس کے پاس. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک ہیرا لایا اور اس سے معاملہ کرنے لگا کہ یہ ہیرا خرید لو اتنے میں. اس نے کہا بھائی میں ابھی بچہ ہوں اور خرید اور فروخت میں ابھی اپنے والد صاحب کے ماتحتی میں ہوں، تو میں بیچنا اور لینا میرا اختیار نہیں ہے، میں ابا سے پوچھ کر بتاتا ہوں. گیا تو اس کے ابو آرام کر رہے. اس نے آ کر کہا اس انسان نما فرشتے سے کہ بھائی میرے ابو آرام کر رہے ہیں، ابھی میں ابا کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جان دو نا ابا کو، سون دو، تم ایک کام کرو، اپن کم میں دے دیتا، میں تم کو کیا کر دیتا؟ کم میں دے دیتا. اس نے کہا تم کم میں دو کہ زیادہ میں دو؟ ابا سے پوچھے بغیر میں کام نہیں کروں گا. اس پر اس نے دعا دی کہ تو اپنے والد کا فرما بردار ہے، اللہ تجھے برکت عطا کرے. ایک روایت میں اس طریقے سے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ماں اور یہ بچہ بچے تھے. وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا. وہ جو گائے تھی اس کو خریدنا چاہا 2 دینار میں، سونے کے 2 سکے میں، یہ لے لو گائے دے دو. اس نے کہا کہ والدہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں. والدہ نے کہا 2 میں اپنے کو دینے کا نہیں. اس نے بھاؤ بڑھایا 3 میں بھی نہیں دینے کا، 4 10 گنا تک بڑھا دیا. والدہ نے کہہ دیا اپنے کو گائے بیچنے کا نہیں ہے، بول دو جا کے. تو بچے نے کہا بھائی میری والدہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو یہ معاملہ کرنا نہیں ہے.
فرشتے نے جب دیکھا کہ وہ بچہ ہر بار اپنی والدہ سے جا کر پوچھ کر آ رہا، اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر رہا، چونکہ بچہ ہے ابھی، تو اپنی والدہ سے پوچھ رہا، والدہ ہی اس کی سرپرست کہ کروں کہ نہیں کروں، والدہ کہہ رہی نہیں کرنا، تو بچے نے کہہ دیا والدہ کہہ رہی نہیں کرنا، مجھے یہ بے یعنی یہ تجارت نہیں کرنا ہے، آپ چلے جاؤ۔ وہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں، اس نے کہا کہ بیٹا اس جانور کو بیچنا نہیں، اللہ تمہیں اس کے ذریعے مالدار کر دیں گے۔ چلے گیا ہوں، ادھر وہ معاملہ چل رہا تھا، گائے ڈھونڈ رہے مل نہیں رہی، ڈھونڈتے یہاں پہنچے اور بڑی مشقت برداشت کی، بڑا گھوما، بہت دشواریاں برداشت کی، جب گائے ملی بچے کو کہا کہ بھائی گائے بیچ دو۔ اس نے کہا کتنے میں؟ وہی قیمت لگا انہوں نے جو مارکیٹ ریٹ چل رہا تھا، انہیں اتنے میں نہیں دینے کا، انہوں نے 1 گنا 2 گنا 3 گنا بڑھائے۔ ایک روایت میں اس نے کہا 10 گنا زیادہ لوں گا، اور ایک روایت میں ہے جو زیادہ مشہور ہے کہ 10 گنا زیادہ نہیں لوں گا، ایک کام کرو ترازو لے کر آؤ، ایک طرف گائے کو رکھو، ایک طرف سونے کی سکے رکھو، کیا کرو گائے کو سونے میں تولو، اور سونا میرا گائے تمہاری۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے ہو شکایت لے کر کہ گائے تو مل گئی لیکن گائے والا گائے دے نہیں رہا۔ وہ بھی یاد ہے کہ نہیں اللہ مالدار کیسے بناتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا بچے کو کہ بھی کیوں اتنا مہنگا بیچ رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، آپ بتاؤ یہ سامان میرا ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں تیرا ہے۔ تو پھر میرے سامان کو میں کتنے میں بھی بیچوں مجھے اختیار ہے کہ نہیں آپ بتاؤ؟ فرمایا ہاں آپ کو اختیار ہے۔ تو فرمایا جب مجھے اختیار ہے تو میں اتنے میں ہی بیچوں گا کہ ایک طرف گائے اور ایک طرف سونا تول کر گائے لے کے چلے جاؤ۔ مجبور ہو گئے ہو کیونکہ خود ہی بول رہے تھے نا گائے کون سے رنگ کی ہونا، کیسی ہونا، تو چنانچہ بہت ڈھیر سارا مال دیا اس بچے کو، گائے لے کر گئے۔ تو یہ اللہ کی حکمت، جو گائے تلاش کرا رہے تھے نا ادھر تو ان کو بھی سکھا دیا کہ سوال نہیں کرنا بلا وجہ، ادھر اللہ نے یہ انتظام کر دیا اپنی حکمت سے کہ اس غریب کو جس کے والدین اللہ کے فرما بردار تھے ان کو اپنی حکمت سے اس طریقے سے مالدار کر دیا۔ تو مالدار ہونے کا نسخہ ایک یہ بھی ہے، ابھی کتنا سننے میں آتا، کوئی سود سے پیسے لے رہا، کوئی قرضہ کر لے رہا، کوئی کہیں پیسہ انویسٹ کر دے رہا کہ وہ مال آ جائے گا تو بچے پل جائیں گے، پتہ چلا کہ بڑھاپے تک خود بھی غریب ہو جا رہا، مال پورا لوٹ گیا، اس کے بچے بھی روڈ پر آ جا رہے۔ تو آسان فارمولہ یہ ہے، کم کماؤ حلال کماؤ، نہیں ہے اپنے بچوں کو غریب رہنا سکھاؤ، ان کے دماغ میں ڈالو کہ غربت بھی ایک اچھی چیز ہے، غربت کے فوائد بتلاؤ، تم غریب رہیں گے تمہارے پاس کوئی مانگنے نہیں آئے گا، تم غریب رہیں گے تو اللہ کی خاص رحمت تمہارے پاس رہے گی، وہ بہت سارے فوائد ہیں غربت کے اپنے بتلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری اور غریبی میں غریبی کو پسند کیا۔ ہاں مالداری آ جائے تو بات الگ ہے، لیکن بچوں کو کھلانے کے لیے حرام کی طرف مت جاؤ، حرام کی طرف جائیں گے اللہ پورا کا پورا ضائع کر دے گا، حلال کی طرف جائیں گے تھوڑا سا بھی رہے گا اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ تو ایک اللہ کی حکمت اس پورے واقعے میں یہ چھپی ہوئی تھی جس کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ مہمات دین میں سے دین کے اہم مضمون اس میں آ گئے۔ دین کا اہم مضمون ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پہچان لے۔ دین کا سب سے اہم مضمون کیا ہے؟ کہ مسلمان اللہ کو پہچان لے۔ اس واقعے میں اللہ نے اپنی معرفت بتلائی۔ ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ بتلاؤ گائے کا گوشت لگانے سے مردہ زندہ کیسے ہوا؟ گائے کا گوشت لگانے سے زندہ ہوا تو پھر تو جتنے قریشی لوگ جانور کاٹتے، اچھا ایک روایت میں کون سا جز لگائے تھے تو اس میں کئی قول ہے، کوئی کہتا ہے زبان، کوئی کہتا ہے دم، کوئی کہتا ہے دل۔ تو ایک اپن مثال پکڑ لو کہ دل لگانے سے مردہ زندہ ہوا تھا، تو قریشی دل کتنا مہنگا بیچتے تھے، پھر جس کا بھی مردہ مر رہا اور اس نے بتا کے نہیں گیا بینک اکاؤنٹ میں کہاں ہے، پاس ورڈ بتا کے نہیں گیا، تو سب لارے کلیجی خرید کے لگا رہے، بول بھائی کتنا ہے تو۔ ارے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اگر گائے کا گوشت لگانے سے مردہ زندہ ہوا تو پھر ابھی بھی ہونا تھا۔ یہ سوال ہے، گائے کا گوشت لگانے سے مردہ زندہ ہوا تو ابھی بھی مردے کو گائے کا گوشت لگاؤ تو اس نے زندہ ہونا تھا، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اب وہ کیوں نہیں ہو رہا؟
ارے وہ گائے کا گوشت لگانے سے زندہ نہیں ہوا تھا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا تھا۔ کیسے؟ وہ تو سبب کے درجے میں تھا گائے کا گوشت لگانا، کہ تم لگاؤ تو وہ زندہ ہوگا، لگانے سے زندہ نہیں ہوا تھا، اللہ کے حکم سے زندہ ہوا تھا۔ تو جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس کا ایمان خود بخود بڑھ جائے گا، ترقی کرنے لگے گا۔ تو مہمات دین کے اہم امور میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، ایک بات یہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے اسی واقعے میں بھی بتلایا، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ مرنے کے بعد مردوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے، مردوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ یہ روح نکالنا اور ڈالنا ایک سسٹم ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے اور اس کی ایک مدت ہو جاتی ہے خاص، اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ روح لے کر آتا ہے اور اس بچے کے جسم میں ڈال دیتا، لگا دیتا۔ جیسے چارجنگ میں پلک لگاتے نا اپن، تو بیٹری دکھانا شروع کر دیتی کہ چارجنگ ہونا شروع، تو ایسی روح لا کے فرشتہ لگایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اب گھومنا، اب رینگنا شروع کر دیتا، ماں بھی بولتی ہے گھوم رہا ادھر جا رہا ادھر جا رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ موت آتی وہی اللہ کیا کرتے ہیں، روح نکال لیتے ہیں سب کے سامنے، کسی کو نہیں دکھتا۔ قیامت میں جب اللہ قیامت قائم کریں گے، مردوں کو زمین سے نکالیں گے اور جو روحیں اللہ کے پاس جمع ہیں وہ دوبارہ جسموں میں بھیجیں گے، وہ جسم میں جا کر دوبارہ جسم جمع ہو جائیں گے، جسم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ حساب کتاب لے گا۔ یہاں ایک آدمی کو اللہ نے زندہ کر کے بتلایا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، قصاص کس سے لینا، دیت کس سے لینا، پیسے بھر کر کس سے لینا، تو اللہ نے اس کی زبان ہی بلوا دیا کہ اس نے خود بول دیا کہ انہوں نے مارا، جیسے ہی بولا اس نے مر گیا بعد میں۔ تو اس قاتل سے دیت لیے، یعنی بھر کر لیے، قصاص لیے اس سے۔ کل قیامت کے اندر جتنوں نے جس کا مال کھایا ہے، حق دبایا ہے، مال چرایا ہے، اللہ ایسے ہی کھڑے کریں گے ہر ایک کو، وہ گواہی دے گا کہ اس نے لیا، اس نے لیا۔ اللہ، وہ ایک حدیث ہے کہ قیامت کی عدالت میں اللہ ہر ایک کو مکمل بدلہ دیں گے، اور اس کی انتہا اس پر کر دی کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو چونکہ جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اللہ ان دونوں کو زندہ کریں گے، سینگ والی کو بھی، بغیر سینگ والی کو۔ بغیر سینگ والی کو سینگ دے دیں گے اور کہیں گے مار اس کو، جیسے ہی وہ اس کو مار دے گی سینگ والے کو، دونوں مر جائیں گے۔ جیسے یہاں پر بھی اس نے بولا نا کہ بھئی یہ ہے میرا قاتل، مر گیا، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اس سے ایک عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے جس کو معاد کہتے ہیں آخرت کا، اور ایک عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے جس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، وہ بھی اللہ نے اس واقعے میں سمجھا دیا۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے اندر سب سے اہم واقعہ اگر کوئی ہے جس کے اندر اللہ نے بہت سارے مضامین چھپا دیے تو یہی ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے سورہ بقرہ نام رکھ دیا۔ یہ تو اس کے فوائد تھے، اس واقعے سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، جیسے ایمان والا، نبوت والا، اور اس طریقے سے مرنے کے بعد والا ہمارا اعتقاد اس پر درست ہو۔ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قاتل جو ہوتا ہے، قاتل وہ مقتول کے مال کا وارث نہیں بن سکتا۔ حضور کی حدیث بھی ہے، القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں بن سکتا۔ اگر مثال کے طور پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو پھر باپ کی جو جائیداد ہے نا سب بیٹوں کو ملے گی، اس کو نہیں ملے۔ قتل کی وجہ سے جو اس کا حصہ تھا وہ شریعت ختم کر دیتی۔ ایسی باپ کو نہیں قتل کیا، ماں کو کیا، یا جس کے بھی حصے میں اس کو حصہ مل رہا تھا وراثت کا، اگر اس نے اس کو قتل کیا ہے چاہے جان بوجھ کر یا کسی بھی طریقے سے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایسے آدمی کو اس کی مال کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا۔ عموماً قتل و فساد جو ہوتا ہے نا، عموماً قتل و غارت گیری جو ہوتی ہے، زر، زمین، زن، دولت، زر، زمین، زن، زر کے معنی زیورات، سونا چاندی، زر، زمین، جائیداد، پراپرٹی، میری اتنی ہے تیری اتنی ہے، سارے جھگڑے خاندانوں میں اسی کے، زر، زمین، زن، زن کے معنی عورت، عورت کی وجہ سے بھی کیا ہوتا، ارے خاندانوں میں جھگڑے جو عورت، زر، زمین، زن، دولت، تو یہ ابھی سے نہیں ہے،
یہ آدم علیہ السلام سے ہی چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں نے کیوں لڑے تھے؟ ارے عورت کے چکر میں لڑے تھے نا، آدم علیہ السلام کے 2 بچے لڑ پڑے عورت کے چکر میں۔ تو یہ زر، زمین، زن، دولت، یہ شروع سے جھگڑوں کا سبب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اپنے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئے تو احتیاط سے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لو، اپن اس میں نہ الجھو۔ خیر، تو یہ سورہ بقرہ کے اندر خاص طور سے اس واقعے کے اندر کچھ اہم فوائد تھے جو ہمارے سامنے عرض کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فوائد سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب